اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال أيضا وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان کے حقیقی چاہنے والوں میں اور جانثاروں میں شمار فرمائے۔ منجی عالم بشریت ایک ایسی ذات کہ جو عالم بشریت اور انسانیت کو ساحل نجات تک پہنچانے والی ہے۔ منجی یعنی نجات دینے والا۔ منجی کا تصور کائنات کے ہر مذہب میں اور ہر دین میں پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس چیز کا تصور اور آئیڈیالوجی نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، بس مختلف زاویے نظر سے فرق پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے درمیان بھی، مسیحیوں کے درمیان بھی یہ نظریہ ہے، یہ تصور ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی ایک ایسا انسان ظہور کرے گا کہ جو اس بلکتی ہوئی انسانیت کو کہ جو ظلم و جور کی تمازت میں تپ رہی ہے، اس کے اوپر اپنے دامن کا سایہ کرے گا اور اسے نجات دے گا۔ یہودیوں کے یہاں بھی یہ نظریہ ہے، حتیٰ کہ خود ہندوازم میں بھی، ہندوؤں کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، بدھزم کے یہاں بھی ہے، اور دیگر چھوٹے بڑے جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ ادیان آسمانی ہو یا ادیان غیر آسمانی، ادیان الہی ہو یا ادیان غیر الہی، ادیان ابراہیمی ہو یا ادیان غیر ابراہیمی، کم و بیش ہر ایک کے یہاں ایک تصور ہے اس بات کا کہ یہ دنیا کی جو شروع ہوئی ہے، یہ کائنات جو بنی ہے، اس کا اینڈ اور اس کا اختتام ہونا ہے، اور جس کے یہاں بھی خدائی کا تصور ہے اور خالقیت کا تصور ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو ایک سوال بہرحال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جس کی بنا پر اس طریقے کے نظریات جنم لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کے جب سب ایک طریقے سے پیدا ہوئے ہیں اور سب ایک ہی کی اولاد ہیں اور ایک ہی شخص کی نسل ہیں، تو پھر یہ امتیاز رنگ و نسل کا، فرق و مذاہب کا، امیری اور غریبی کا، ظالم اور مظلوم کا، یہ کیوں ہے کہ کوئی انسان امیر ہے تو امیر سے امیر تر ہے، کوئی غریب ہے تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی ظالم ہے تو ظالم سے ظالم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی مظلوم ہے تو وہ مظلوم سے مظلوم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ حق اور انصاف تو یہ ہے کہ جب انسانیت میں سارے انسان برابر ہیں، آدمیت میں سارے آدمی برابر ہیں، تو پھر ہر ایک کو برابر کا حق ملنا چاہیے، عدالت قائم ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ لہذا اسی تصور کی بنا پر یہ نظریہ بھی ہے کہ بہرحال اگر یہ دنیا اسی طریقے سے ختم ہو گئی تو پھر یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جائے گا کہ پھر بنانے والے نے معاذ اللہ ایسا نظام کیوں رکھا ہے کہ ایک ظالم رہے، ایک مظلوم رہے۔ لہذا یہ بات تو طے ہے کہ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک منجی آئے گا کہ جو نجات دے گا، ہر ایک کو نجات دے گا، جس کی بنیاد انسانیت ہوگی اور عدالت ہوگی، اس کی بنیاد ظلم و ستم نہیں ہوگی۔ ہمارے مذہب میں اور ہمارے اس مذہب میں، مذہب اسلام میں، بالخصوص فرقہ شیعہ میں،
اس بات کا تصور سب سے زیادہ پررنگ ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے یہ عقیدہ، اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم جو آخری نبی ہیں انہی کی نسل سے، اور جو 12 امام ہیں انہی میں سے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جن کی ولادت ہو چکی ہے، اور جو حکمت الہی کی بنا پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، پردہ غیب میں ہیں، جب مصلحت پروردگار ہوگی، یہ دنیا آمادہ ہو جائے گی، تو ان کا ظہور ہوگا اذن پروردگار سے، اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس انداز سے عدل سے بھر دیں گے اور انصاف سے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہو۔ اسی بنا پر ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں۔ دیکھیں، انتظار کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے رہیں، اپنے بستر پہ سوتے رہیں، کھائیں پئیں اور عیش کریں، نہیں، اور اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ چونکہ وعدہ ہے الہی خداوند عالم کا، لہذا ایک دن آئے گا کہ جو ظہور ہوگا۔ دیکھیں، خداوند عالم کا وعدہ تو ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، اور وہ امام ایک دن آئیں گے ضرور، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جو حقیقت میں اپنے کو منتظر کہتے ہیں کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں، کہ عاشقین جو اپنے معشوق کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، تو ان کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس انداز سے وہ انتظار کریں۔ دیکھیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ کچھ اختیارات وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ خداوند عالم کے اختیار میں جو ہے، جس میں بندوں کا دخل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ مصلحت دیکھے گا، جب وہ آمادگی دیکھے گا، لوگوں کے اندر تیاری دیکھے گا، اور وہ وقت جو معین ہے وہ آ جائے گا، تو پروردگار عالم اپنے حجت کے ظہور کا حکم دے دے گا، اور ان کے اذن سے، پروردگار کے اذن سے امام کا ظہور ہو جائے گا، اور امام آنے کے بعد ایک حکومت قائم کریں گے کہ جو عدالت کی بیس پر ہوگی۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم امام کے آمد کے لیے جس طریقے سے منتظر ہوتے ہیں، اور ہر نیمہ شعبان میں اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے شہر کو سجاتے ہیں، اپنے محلے کو سجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے دل کو سجائیں، ہم اپنے وجود کو سجائیں، ہم اپنے اخلاق کو سجائیں، اپنے کیریکٹر کو سجائیں، اپنے نفس کو سجائیں ہم، تاکہ امام جب آئیں تو اس قابل ہو سکیں ہم کہ ان کے روبرو آ سکیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ میرے مولا ہم آپ کے منتظر ہیں اور ہم آپ کے لیے چشم براں ہیں۔ لہذا یہ ایک تو انتظار، یعنی ہم وہ اسباب فراہم کریں، وہ تیاری کریں کہ امام جب آئیں کہ دیں گے، کیونکہ معلوم تو نہیں ہے کسی کو، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ وقت جو معین کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ معصوم کی طرف سے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے کہ جو امام کے آنے کا وقت معین کر دیں، کہ جو وقاتون ہیں کہ جو وقت معین کرتے ہیں کہ 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال کے بعد امام آنے والے ہیں، اس مہینے میں آئیں گے اور اس دن آئیں گے، نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لہذا منتظر رہنا ہے، اور انتظار تیاری کے ساتھ۔ کس بات کی تیاری؟ تیاری ہمیں اس بات کی کرنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں ایک دین ہوگا، ایک مذہب ہوگا، پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی، جغرافیائی سرحدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، دنیا میں یہ جو آج کے سیاسی نظام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا میں ایک پرچم، ایک حکومت ہوگی، اور وہ عدالت کی بنا پر ہوگی۔ تو جب ایک حکومت ہوگی اور امام آ کے ایک نظام، ایک قانون، ایک سسٹم بنائیں گے، ایک گورنمنٹ بنائیں گے، تو پھر امام کو ہر چیز کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے ظہور کیا اور ظہور کرنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے حکومت بنا دی تھی، یہ نہیں، بلکہ امام کو ہر چیز کی ضرورت ہوگی، ہر ان چیزوں کی جس چیز کی ضرورت ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے ایک سیاسی رہبروں کو ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں امام کے لیے آمادہ رہنا ہے اور تیاری کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ڈال دیا گیا ہے، اور بعض روایتوں کا سہارا لے کر کے
البتہ روایات میں اس طریقے سے قطعاً بیان نہیں ہوا ہے کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد جنگ کریں گے اور ایک طرف سے قتل عام ہوگا. یہ غلط ہے، یہ باطل نظریہ ہے. اس کا قائل ہونا غلط ہے کہ امام آنے کے بعد جنگ کریں گے. دیکھیے وہ امام کہ جو اپنے حکومت کی بنیاد جنگ اور قتل عام اور خون ریزی کے اوپر رکھیں، وہ امام برحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے کے بعد 2/3 دنیا کو یا 1/3 دنیا کو قتل کر دیں اور سب لوگ ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ ایسے امام کا کیا فائدہ ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنا پاور، اتنی صلاحیت ہو کہ لوگوں کا گلا کاٹنے کے بجائے برائیوں کا خاتمہ کر دے. لہذا یہ جو تصورات ہیں، یہ جو روایات میں بعض الفاظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام جنگ کریں گے، نہیں. دیکھیں جنگ ہوگی، دشمنان دین سے جنگ ہوگی، دشمنان انسانیت سے جنگ ہوگی، دشمنان اخلاق سے جنگ ہوگی، ظالمین سے جنگ ہوگی کہ جو ظلم و فساد کر رہے ہیں، سامراجی طاقتوں سے جنگ ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی حکومت کا ایک رکن جو ہے وہ خود ایک فوج ہے اور جنگ ہے. لیکن جنگ اصل نہیں ہے. ہم جو امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی ہیں، تو سپاہی کا مطلب اسلحہ لے کر کے میدان میں کود پڑنا نہیں ہے، بلکہ سپاہی کا مطلب امام کے مددگار، امام کے جانشین. امام کی حکومت عصبیت کی بنا پر نہیں ہوگی، عدالت کی بنا پر ہوگی، رحمت اور حکمت کی بنا پر ہوگی. ہمیں یہ تصور لے کر کے چلنا ہے. آج جو پوری دنیا تک ہمیں میسج پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت عالمی پیمانے پر ہوگی، ایک آفاقی حکومت ہوگی، بلا شرکت غیر پوری کائنات کے اوپر ان کی حکومت ہوگی اور عدالت کا پرچم لہرائے گا. تو وہ اس کی بنیاد اور اس کا بیس عدالت ہے، عصبیت نہیں ہے. اس کا بیس حکمت ہے، رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، قتل و خون ریزی نہیں ہے. لہذا اب ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. لہذا اگر ہم تیار ہونا چاہتے ہیں اور امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین طریقہ اور بہترین مثال یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف علم دین حاصل کرنے والے ہی امام کے سپاہی ہیں. نہیں، کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ تو کسی روایت میں بھی نہیں آیا. یا کسی قوم کا کوئی ایک خاص طبقہ، یہ بھی غلط ہے. ہر انسان، عورت، مرد، بچہ، جوان، بوڑھا اپنے مقام پر امام کا سپاہی بن سکتا ہے، یعنی امام کی مدد کا جذبہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے. اور امام کی مدد کا جذبہ کیسے؟ ایک انسان اگر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس لیے اس علم کو حاصل کر رہا ہوں اور اس میدان میں قدم رکھ رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو امام کو اطباء کی ضرورت بھی ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہوگی. اگر کوئی وکالت پڑھ رہا ہے تو اس بات کو تصور کر کے نیت میں اپنے اس بات کو رکھے کہ امام جب تشریف لائیں گے ان کی عدالت سجے گی تو ان میں وکلا کی ضرورت بھی ہوگی. ایک انسان اگر انجینئر بن رہا ہے تو جب امام تشریف لائیں گے اور حکومت بنائیں گے اپنی تو اس میں انجینئروں کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ شہر آباد کیے جائیں گے، سڑکیں بنائی جائیں گی، پل بنائے جائیں گے، دنیا کو ترقی دی جائے گی. اگر کوئی سافٹ ویئر کا ماہر ہے تو امام کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ان پڑھ بھی ہے، اگرچہ آج کے زمانے میں بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی ان پڑھ اور جاہل ہوں، لیکن اگر کوئی انسان کم پڑھا لکھا بھی ہے اور مزدور بھی ہے تو وہ بھی امام کا سپاہی بن سکتا ہے، یہ سوچ کے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے، مجبوریاں تھیں، لہذا ہم کم سے کم مزدوری تو کر سکتے ہیں، محنت تو کر سکتے ہیں، لہذا ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ اگر امام تشریف لائیں تو جب شہر سازی شروع کی جائے تو ہماری بھی امام کو ضرورت پڑے گی، ہم امام کی مدد کریں گے. لہذا ہر انسان ہر میدان میں یہ نیت رکھ سکتا ہے، یہ تصور اپنے دل میں ذہن میں رکھ سکتا ہے کہ ہم اپنے کو امام کے لیے آمادہ کر رہے ہیں تاکہ جب امام تشریف لائیں. اگر ہم نے یہ میسج دنیا تک پہنچا دیا اور ہماری قوم کا ہر بچہ اور نوجوان اور بوڑھا، عورت اور مرد اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لیں اور اس بات کی تیاری کر لیں کہ ہم اپنے وجود کو اس طریقے سے آراستہ کریں اور اپنے کو اس طریقے سے مضبوط بنائیں، ہنر سیکھیں، فن سیکھیں، علم حاصل کریں کہ جب امام آئیں گے تو ہمیں امام کی مدد کرنا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، ہمارا جو میدان ہے اس اعتبار سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کا یہ
زمان غیبت کی جو مدت ہے یہ کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے آنے میں دیر نہیں ہے، ہماری تیاری میں دیر ہے، ابھی ہم تیار نہیں ہوئے ہیں۔ امام کیسے تشریف لائے ہیں؟ جب امام آئیں گے تو ان کو ناصر و مددگار کی ضرورت ہوگی، ان کو گورنمنٹ بنانا ہے، اور ان کی حکومت عدالت کی بنیاد کے اوپر ہے کہ پوری دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہوگا، کہیں ستم نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اپنے تیاری اس انداز سے کریں، اور اسی کا مطلب اسی کو کہتے ہیں انتظار کرنا، یعنی ہم انتظار کریں اور انتظار کے ساتھ ساتھ امام کے آنے کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔